Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری اور اس سے ماقبل آیات کے اندر بھی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور قرآن کے بڑے واضح اور کھلے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی نئے نئے مطالبات نئے نئے معجزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اگر ان کے دل میں سچی طلب ہوتی تو قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھ کر یہ ان کو ایمان لا جانا چاہیے تھا کہ اس جیسی کتاب نہ پہلے آئی نہ کوئی پیش کر سکا، کتاب کیا قرآن کی ایک آیت نہیں بنا کر پیش کر سکے، تو لہٰذا اس کا مقصد یہ پتہ چلا کہ ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی طلب ہی نہیں، اور جب بندے میں طلب نہ ہو تو پھر فرمایا کہ کوئی فائدہ اس کو نہیں حاصل ہوتا۔ آج کے ہمارے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لانے والوں کے لیے اور جو اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے ایک مثال ذکر کی ہے۔ مثال اللہ نے یوں ذکر کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ ہے جس نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، قرآن پر حضور پر ایمان لایا، ایک وہ بندہ جو شرک کر رہا ہے، شرک کے اندر مبتلا ہے۔ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ اب اس کو قرآن نے دوسرے مقام پر خود کہا کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک عینی بات ہے، نہیں عقلی بات ہے۔ دیکھیے ہم زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، بھوک لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، چل رہے ہیں، سارے کے سارے کام ہمارے ساتھ ملحق ہیں۔ اب ہمارے جو آباء و اجداد جس دنیا سے چلے گئے یا چلیں، ایک بندہ فوت ہو جائے، آپ کے سامنے پڑا ہو، آپ اس کو کھانا کھلائیں گے، آپ اس کو پانی پلائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اسے بھوک لگتی ہے۔ جو لاشوں کو جو ہے نا رکھ دیتے ہیں، سرد خانے میں رکھ دیں، 2 سال بھی پڑی رہے، نہ کھانا نہ پینا نہ چلنا نہ بولنا نہ سننا نہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ روح نہیں، مردہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں مردے اور زندے میں فرق سمجھتے ہو کہ مردہ بالکل اس کے ساتھ کوئی حکم لاگو نہیں ہو رہا، اور زندہ اس کے ساتھ تمام احکام لاگو ہو رہے ہیں۔ جو میرے بندے قرآن پر ایمان لائے ہو حقیقت میں زندہ تو وہی بندے ہیں۔ اب اس کو آپ نے ایک دوسرے پیرائے میں سمجھنا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں بھی آتا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی ہم حدیثیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ دل جس کے اندر اللہ کی یاد ہے،
وہ دل جو ذکر کرتا ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے، اور جس میں خدا کا قرآن اور ایک صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل، وہ انسان جس کے سینے میں قرآن کی کوئی آیت محفوظ نہیں، وہ بالکل قبرستان کے مانند۔ وہ گھر، جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان ہے جس کے اندر خدا کے کلام پڑھی نہ جائے۔ تو اس لیے جو نفلی عبادات ہوتی ہیں نا، یہ میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، مثلا تہجد کے نفل ہو گیا، یا ویسے کچھ صلاۃ الحاجت کے سفر پر جانے لگے ہیں تو پڑھ لیے، کبھی اشراق پڑھ لی، کبھی چاش پڑھ لیے، کبھی غیر موقع جب گھر سے آنے سنتے پڑھ لی، یہ گھر میں پڑھا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور تلاوت بھی کوشش کیا کریں گھر میں کم از کم تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، اس سے گھر کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ مسجد تو الحمدللہ اللہ کا گھر ہے، ماحول ہے ہی ہے، تو گھروں کو فرمایا کہ گھروں کے اندر یعنی نفلی عبادت، حدیث ہے اپنے گھروں کو مردہ قبرستان نہ بناؤ، اس میں نماز پڑھا کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نفل نماز پڑھ لینا، عورتیں بھی پڑھتی ہیں ان کو بھی ترغیب دو، انشاءاللہ اس کو دیکھ کر عورتوں کو بھی کیا ہو جاتی ہے، ترغیب ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جو اصل میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب دونوں مثالیں میں نے آپ کو سامنے رکھی، زندہ اور مردہ کی۔ زندہ کیا، یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، زندہ نہیں ہیں؟ زندہ تو ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے سم بکم عمی، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں۔ اللہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، یہ اندھے کیسے، گونگے کیسے، بہرے کیسے؟ اللہ کہتے ہیں دراصل میں نے کان دیے تھے اپنی آیات سننے کے لیے، اور دماغ دیا تھا، افلا تتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سمجھتے تو ہیں، عقل نہیں ہے تمہیں؟ عقل ہے، عقل سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے دی تھی، اللہ کہتے ہیں اگر تم نے وہ مقصد پورا نہیں کیا تو سمجھو تمہارے پاس نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ دماغ ہے، نہ دل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یوں سمجھو تم زندہ ہی نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں کس کے درجے میں رکھ دیا؟ مردہ کے درجے میں۔ خود اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر نہیں ہیں، جو شرک میں، وہ تو بالکل ایسے ہیں کل انعام، جیسے ایک جانور ہوا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں جانور کہنا جانور کی توہین ہے، بل ہم ازل، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو۔ کم از کم وہ جانور جو ہے اللہ کا حکم تو اپنے مالک کی فرمان برداری تو کرتا ہے۔ یہاں مفسرین نے یہی بات لکھی۔ دیکھیں جب کوئی چیز اپنے مقصد کو چھوڑ دینا وہ کسی کام کی نہیں رہتی، یعنی اس کو کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب مفسرین نے اس کی بڑی مثالیں دی ہیں، میں آپ کو اسی کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ لائٹ ہے، پنکھا ہے، پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، بلب کا کام ہے روشنی دینا۔ اگر پنکھا خراب ہو جائے، ہوا دینا چھوڑ جائے، بلب خراب ہو جائے، ٹھیک کھڑا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اتار کے پھینک دو بھائی، ہمارے کسی کام کا نہیں رہا۔ کیوں؟ وہ جو ایک مقصد تھا اس کا روشنی پہنچانا، وہ کیا مقصد حل نہیں ہو رہا۔ پنکھا اتار کے رکھ دو جی، اس کا مقصد تھا ہوا دینا، اس کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ آگ کا مقصد جلانا ہوتا ہے، پانی کا مقصد زندہ انسان کو رکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد سے ہٹ جائے تو سمجھو وہ مردہ ہے۔ اب آپ نے بات سمجھنی ہے، اللہ نے جو بندے کو مردہ کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے زندہ کرنے کا مقصد میں اللہ کی توحید، میں اللہ کا اقرار تھا۔ جس نے میری توحید پر عمل نہیں کیا، جس نے میرا اقرار نہیں کیا، یوں سمجھو وہ مردہ ہے، میرے کاغذوں میں وہ زندہ نہیں ہے۔ تو زندہ سمجھیے الحمدللہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ دی ہے، تو فرمایا کہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے ہر لحاظ سے۔ فرمایا کہ یہ تمہیں اس چیز کے اندر ایک چیز تو یہ حاصل ہو رہی ہے۔ دوسرا یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے ایک تو اس کی مثال دی، دوسرا فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بندے کے پاس نور ہو، مومن بندے کے پاس روشنی ہو۔ اندھیرا ہو جائے نا، یہ اندھیرا، جب یہاں پر لائٹ چلی جائے، ایک بندہ یہاں پر موبائل کی لائٹ جلا لے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یوں اپنے اوپر فائدہ اٹھائے گا، دیگر کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آنے لگا، ماحول روشن ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں مومن کی مثال ایسے ہے، یہ اس کے پاس ایسا نور ہے کہ اللہ کہتے ہیں اس کے نور کی وجہ سے اللہ دوسروں پر بھی رحمت اتارا کرتا ہے۔ کیوں حدیث میں آیا جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا پر موجود ہوگا، اللہ قیامت بھی قائم نہیں کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ اللہ کہنے والا، اللہ اللہ کہنے والے تو ہزاروں لوگ ہوں گے لیکن شرک کرتے ہوں گے۔ یعنی خالص موحد بندہ
جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کیا ہو، جب آخری انسان ادھر فوت ہوگا ادھر اللہ قیامت نازل کرے. تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا کا نظام اللہ کے ذکر سے چل رہا ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے کائنات بنائی تھی، مقصود کائنات کیا ہے؟ یہ مسئلہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا. مقصود کائنات ہے، وجہ کائنات کون ہے؟ وجہ کائنات، مقصود کائنات خود خدا کی ذات ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے یہ کائنات، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی؟ تاکہ تم میری توحید، میرا اقرار کرو. ان کو دیکھ کر، اس کائنات کو بلانے کا مقصد، اس کو دیکھ کر تم میری پہچان کرو. میں پہلے بھی کہتا ہوں، دیکھیں ہم اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہمارا جب آئے گا مستقل موضوع، میں اس کے اوپر مکمل روشنی بھی ڈالوں گا کہ اللہ کے ولیوں کی ہمارے ہاں کتنی اہمیت ہے. نمبر 2، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ. میں کیا بیان کروں؟ خدا کے بعد اگر کسی کی ہستی کا مقام ہے اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وجہ کائنات نہیں ہے. یہ جو ایک عام مشہور مسئلہ ہے کہ بڑا لقب لگانے شروع کرتے ہیں وجہ کائنات. جس طرح عالم الغیب کہنا حضور کو درست نہیں، حاضر ناظر کہنا درست نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ کائنات کا لفظ کہنا درست ہو نہیں. ادھر قرآن ہے، ادھر آپ ایک ایسی موضوع اور انتہائی ضعیف روایت کہ لو لاک لما اخلاق، اگر تو آپ نہ ہوتے تو ہم یہ آسمان اور زمین پیدا نہ کرتے. انتہائی ضعیف روایت. ادھر قرآن مجید موجود ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ مقصد اس لیے پیدا کیا، اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، تاکہ ہماری عبادت کون اچھی طرح کرتا ہے. اس طرح کہ آگے ایک اور لفظ آ رہا ہے. یہ مسئلے سارے بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حقیقت کی بات پتہ چل جائے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے جی، آج بڑی میرے دل پر ابھی تک وہ بوجھ ہے، جب تک میں ذکر نہیں کروں گا. ابھی یہاں پر ایک لفظ آئے گا جی ہماری اس میں اکابرہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر بستی کے اندر ایک بڑا بندہ، صاحب حیثیت بندہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، ہم نے ہر بستی میں ایک بہت بڑا صاحب حیثیت بندہ مجرم بنایا، جو مجرم بن کر انبیاء اور اس وقت کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چلتا تو خود ہے، حالات خود پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑے بندے رہے ہیں. طوبیٰ للغرباء، میرے نبی نے فرمایا تھا غریبوں کو خوشخبری دے دو، مسکینوں کو خوشخبری دے دو. اسلام ابتدا میں قبول بھی انہوں نے کیا تھا، لوٹ کر انہی کے پاس آئے. بڑے لوگوں نے بڑی جلدی قبول نہیں کیا تھا. فرمایا یہ ہر دور میں ہوا کرتا ہے. اکابر اکبر سے نکلا ہے. اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا. اکبر، میں آپ کو یاد ہوگا پہلے ہمارے جو نماز کے مسائل چل رہے تھے تو میں نے ایک مسئلہ آپ کو بتلایا تھا، بآخری بات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جو ہوتی ہے نا جی، جس نماز کا فرض ہے تکبیر تحریمہ، نماز ہے، نماز جنازہ ہے، تکبیر کہنا کیا ہے جی؟ فرض ہے. تکبیر میں اگر کوئی ایک غلطی لفظی واقع ہو گئی تو نماز شروع کرنا ہی درست نہیں ہوتا، نماز ہوتی نہیں ہے. اللہ اکبر تکبیر ہے، اگر کسی نے پڑھ دیا اللہ اکبر نماز ختم، نماز ہوئی نہیں. اگر جان بوجھ کے پڑھا کافر ہو جائے گا. جان بوجھ کے نہیں، منہ سے نکل جاتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، نماز نہیں ہوگی. اچھا جی، اس طرح اللہ اکبر، پہلے اللہ کی الف کو کھینچ دیا تب غلط، اکبر کی الف کو کھینچ دیا اکبر تب بھی غلط. اور اگر کوئی پڑھ دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تب بھی نماز درست نہیں ہوتی، صحیح ہی نہیں ہوتی. اب ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لیکن جنازے میں 2 فرض ہیں. 4 تکبیروں کا کہنا، صحیح اللہ اکبر کا کہنا. اگر کسی نے تکبیر جنازے میں اللہ اکبر کہہ دیا، لمبا کر دیا، جنازہ ہو گئی نہیں، جنازہ شروع کرنا ہی درست نہیں. تو یہ جو غلطی ہو جاتی ہے، تو کسی جگہ بندہ پڑھتا ہے تو وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، اکبار پڑھ رہے ہیں، یہ اکبر پڑھ رہے ہیں، جنازہ ہی ختم، چلیں بات ہی ختم ہو گئی. تو لہٰذا اس چیز کو اہمیت دیا کریں، خود بھی اس چیز کی اہمیت رکھیں. تو فرمایا کہ یہ بڑے لوگ ہمیشہ فرمایا مخالفت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں یا تو یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے، یا شرک کے اوپر رہیں گے، اور اگر دنیا میں نے نہ پکڑا تو آخرت میں ان کو ضرور پکڑوں گا. آئیے جی، سارا خلاصہ ہے اس کے اندر. یہ تو بڑی جامع آیات ہے، اگر اس کو جتنا بولا جائے، لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے. اس کو سمجھ گیا تو کامیاب، نہیں سمجھا تو ناکام. آیت نمبر 122.
فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ اور کر دیا دے دیا ہم نے اس کے لیے نور، اس کو دے دی روشنی، یمشی بہ جس روشنی کے اندر وہ چلتا پھرتا ہے، ہم نے اس کو روشنی دے دی، اس روشنی کے سہارے اندھیرے میں چلتا ہے، فی الناس لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے۔ بندہ کافر تھا، اللہ نے اسلام کی روشنی عطا کر دی، اس پر انعام کر دیا، اب لوگوں میں بڑا معزز ہو کر چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا برابر ہو سکتا ہے اس بندے کے فی الظلمات جو اندھیروں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا نہیں ہے اس اندھیرے سے کبھی بھی نکلنے والا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا امیجن کیجئے، سوچئے تو صحیح، ایک بندہ اندھیرے میں پڑا ہے، ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ایک بندے کو ہم نے اندھیروں سے نکال کر روشنی دے دی ہے۔ ایک مومن ہے، ایک موحد ہے، ایک مشرک ہے، ایک کافر ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو سجدہ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کذالک زین للکافرین، سوال کا جواب دینے لگے ہیں اللہ، پھر یہ بھی تو لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کے پیچھے دنیا چلنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین، اسی طرح ہم نے مزین کر دیے للکافرین کافروں کے واسطے، ما کانوا یعملون وہ تمام کام جو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے تمام کاموں کو ہم نے اچھا بنا کر پیش کر دیا، شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام بڑا اچھا ہے، یہ کام ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور اسی طرح کر دیا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی کے اندر، اکابر مجرمیہا ہر بستی کے اندر اس بستی کے سردار کو گنہگاروں میں سے، ہر بستی کا جو بڑا سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، وہ اللہ کا نافرمان ہوا، نبی کے مخالف ہو گیا، لیمکروا فیہا تاکہ وہ چال چلے اس کے اندر بیٹھ کر اس پیغمبر کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف ہیلے کیا کریں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں وما یمکرون، اور جو کچھ وہ ہیلے کرتے ہیں، جو تدبیریں کرتے ہیں، جو وہ چالیں چلتے ہیں، الا بانفسہم مگر اپنی جانوں کے خلاف چل رہے ہیں، وما یشعرون اور انہیں اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اسلام کے خلاف کسی بھی کام کے اندر حصہ لے رہا ہے، اسلام کے خلاف نظریہ بنا رہا ہے، اللہ کے خلاف سجدہ کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے خلاف چلتا ہے، وہ در حقیقت یہ مسئلہ سمجھ لے کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی آیت، قالوا کہنے لگتے ہیں، جب اللہ کوئی آیت اتار دیتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، قالوا تو آگے سے کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ یہاں تک کہ ہمارے اوپر بھی نازل کیا جائے، یہاں تک کہ ہمیں بھی دی جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ مثل اس بات کے، اس وحی کے، اس بات کے جو دی جاتی ہے پیغمبروں کو، رسولوں کو، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اسی طرح کا قرآن اللہ ہمارے اوپر نہیں اتارتا، ہم تب ایمان لائیں گے جب ہمارے اوپر بھی اسی طرح کی آیتیں اتریں گی۔ دلیل سنیے گا، ان کا مطالبہ سنیے گا، کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی قرآن اترے تب ہم ایمان لائیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے یجعل رسالتہ، اس موقع کو جہاں بھیجے اس نے اپنا پیغام۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کس کے پاس پیغمبر، کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو پیغمبر نہیں بنانا، کس کے پاس وہی بھیجنی ہے، کس کے پاس نہیں بھیجنی۔ میں اللہ غلطی سے پاک ہوں، میں اللہ بھول چوک سے پاک ہوں، میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی کسی اور پر بھیجنی ہو اور وہی اتر جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ در حقیقت ہم قرآن اتارتے بھی انہی پر ہیں۔ ان کا کیا بنے گا جو ایمان نہیں لاتے، ان کا کیا بنے گا جو کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی الذین ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیا ہے۔ کیا بات پہنچے گی، کیا چیز پہنچے گی؟ صغار، ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس سے ان کو ذلت ملے گی۔ وعذاب شدید، اور بڑا سخت عذاب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ان کا کام کیا ہے؟ فرمایا بما کانوا یمکرون، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چالیں چلا کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں یا تو ہم ان کو دنیا میں ذلیل کریں گے، اگر دنیا میں ہم نے نہ پکڑا اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے تو قیامت کے دن تو ہم نے ایسا ذلیل کرنا ہے، ایسا ذلت کا عذاب دینا ہے، ایسا سخت عذاب دینا ہے جس کا یہ مقابلہ نہ کر۔ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے خلاصہ سبق کا یہ ہے آج کا کہ اگر اللہ نے آپ کو زندہ بنایا اور آپ زندہ ہیں تو اپنے آپ کو زندہ رکھیے، اپنے دلوں کو زندہ کیجیے، اپنے گھروں کو زندہ کیجیے اور توحید کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ اس زندگی پر معمور رکھیے۔ جس کے دل میں توحید نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ بندہ مردہ ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا اللہ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب